نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح الى اخره۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں جو حدیث مبارک کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا حساب ہوگا۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ لہذا اگر اس کی نماز درست ہوگی، یعنی اس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہوگی، تو وہ فلاح اور کامیابی پائے گا۔ اور اگر نماز فاسد ہوگی، یعنی نماز ادا ہی نہیں کی گئی، یا ادا تو کی گئی مگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، یا مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوئی، تو وہ ثواب سے نا امید ہوگا اور عذاب کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ ہاں، اگر کسی کی فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی، یعنی نماز کے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ارکان میں سے کوئی رکن رہ گیا اور نماز مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی بزرگ و برتر ہے، فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کچھ سنتیں یا نفل نماز بھی ہے۔ لہذا اگر اس کے نامہ اعمال میں سنت اور نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح بندے کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ خون کا ہوگا، یعنی تم نے کسی کا ناحق خون کیوں بہایا؟ اور اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ لہذا ان دونوں حدیثوں اور دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں تو سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے اس کا ناحق خون کیوں بہایا۔ حدیث مبارک کے آخری الفاظ یعنی ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذالک، پھر اسی طرح بندے کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فرض نماز کی کوئی کمی سنت اور نفل نماز سے پوری کی جائے گی، اسی طرح دوسرے فرض اعمال میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو اسے نفل اعمال کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ مثلا اگر فرض روزوں میں کوئی نقصان اور کمی واقع ہوگی تو وہ نقصان نفل روزوں سے پورا کیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ میں کچھ نقصان ہوگا، کچھ کمی ہوگی، تو صدقہ نفلی سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر فرض حج میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نفلی حج یا عمرے سے پوری کی جائے گی۔ اور اگر کسی پر کسی کا کوئی حق یا مطالبہ ہوگا تو اس کے نامہ اعمال سے اس مطالبے کی بقدر حصہ لے کر صاحب مطالبہ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح تمام اعمال کے بارے میں پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو نفلی صدقہ بھی کریں، روزے فرض جو رمضان المبارک کے ہیں وہ رکھیں تو نفلی روزے جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں وہ رکھا کریں۔ ایسے ہی حج
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ادا کرنے کے اسباب ہم کو عطا فرمائے ہیں تو اگر مولا تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو نفلی حج اور عمرہ بھی کر لیا کریں، اور اس چیز کا پورا اہتمام کریں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے، کیونکہ آخرت کے میں ہمارے پاس نہ تو پیسے ہوں گے اس کو دینے کے لیے، نہ زمین جائیداد ہوگی اس کو دینے کے لیے، ہمارے پاس اگر ہوں گی تو کچھ نیکیاں ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے مطالبے کے بدلے میں ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اور اگر جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا ہی کے اندر اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو اس کو ہم پورا ادا کر دیں، تاکہ آخرت میں ہماری نیکیاں محفوظ رہیں اور اس کے گناہ ہمارے اوپر نہ سوار کر دیے جائیں۔ دوسری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی عمل پر اپنی رحمت کے ساتھ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس کی پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز پر، چونکہ تمام اعمال میں نماز سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے بندے پر اس کے اور اعمال کی بنسبت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے اس کے سر پر نیکی اور بھلائی چھڑکی جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر رحمت و ثواب کا جو نیکی کا نتیجہ ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے میں جس قدر اس سے نکلے ہوئے سرے چشمہ ہدایت یعنی قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں، یعنی خدا کا قرب جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھنے سے ہوگا اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوگا۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ لہذا عزیزو نماز کا پورا اہتمام کیا کرو، نماز ہرگز چھوڑا نہ کرو، نماز کے سے بالکل کسی بھی شکل میں غافل نہ ہوا کرو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی بناؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرو، اور پھر یہ کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے دیکھ کر وہ بھی نمازی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ